رحمان الرحیم خدا کے نام سے جس نے عالم بشریت کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم، اہل بیت اطہار اور ان کے نیک سیرت صحابہ سے عالم بشریت کو نوازا۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے ساری عمر اسی قرآن اور سنت کے احیاء کے لیے صرف کر دی، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قرآن اور سنت کو بچاتے بچاتے لٹا دیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصاب۔ برادران، کچھ سوالات رہ گئے تھے اور بہت سے برادران کی خواہش ہے کہ سوالات کا جواب دیا جائے۔ اگرچہ سنت کے موضوع پہ پھر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو پائے گی، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں ان سوالات کا جواب دیا جائے۔ اور جو پہلا سوال میں جس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، اس پہ بہت زور دیا گیا کہ حال ہی میں جواب دیا جائے اور ضرور دیا جائے۔ یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ بقیت اللہ والوں نے کچھ قرآنی آیات لکھی ہیں، یا رسول کا نام ہے، آئمہ کا نام ہے، ان کو جب کہ ہاتھ لگانا گناہ ہے جب تک وضو نہ کیا جائے۔ اب میں صحیح طرح سے مجھ پہ واضح نہیں ہوا، میں کہوں کہ ان کا کون سی جہت تھی۔ میرے خیال میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے اخبارات میں جب نام لکھے جاتے ہیں تو توہین ہوتی ہے، وہ گلیوں میں، سڑکوں پر، نالیوں میں گرتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کے لکھنے سے توہین ہو۔ تو ہم عرض کریں گے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان کبھی بھی آیت نہ لکھے، کتاب میں آیت نہ لکھے، کپڑے پہ آیت نہ لکھے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی توہین سے اس کو بچا لیا جائے، کسی محفوظ جگہ پر اسے دفن کیا جائے، کہیں صحیح طرح سے اس کو رکھا جائے، انسان باوضو رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن حدیث کو لکھنا چھوڑ دیں۔ یہ پہلا سوال، کیونکہ زور بہت تھا اس لیے ہم نے چاہا کہ دو جملے اس کے متعلق کہہ لیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تحریف کے متعلق جب آج بھی ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بقول آپ کے 2000 روایات ہماری کتابوں میں کیسے آ گئی، جبکہ ہماری کتابوں میں ایک ایک روایت کی بڑی تحقیق کی گئی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں جب گفتگو کریں گے تو اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ برادران، یہ ذہن میں رہے کہ احادیث جب جمع ہوئی ہیں، جب لکھی گئی ہیں، تو اس وقت وہ تحقیق نہیں ہوئی کہ جو بعد میں تحقیقات ہوئی ہیں۔ تحقیقات ہوئی ہیں، علماء نے واضح کیا ہے بہت سے مقامات پر کہ کون سی روایات ٹھیک ہیں، معیارات بھی بتائے ہیں روایت کے صحیح ہونے کے اور روایت کے غیر صحیح ہونے کے، ضعیف روایت کے معیارات بتائے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان میں سے بعض جو بہت ضروری ہیں، جنہیں آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے، وہ معیارات بتائے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کتب میں ایسی روایات نہیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہماری ہی کتب میں ہے اور تحقیق کے معیارات سے گری ہوئی ہیں۔ ہم یوں کہیں گے کہ یہ روایات، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں کہ جس میں روایات آئی ہیں، تو یہ دونوں فریق کی کتابوں میں روایات کا پایا جانا یہ مسلم ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا وجہ تھی، کیسے ہو گئیں، کہاں سے گئیں، اتنے جھوٹے راوی پیدا کیسے ہو گئے، کہاں سے آئے؟
یہ ساری چیزیں بتانے کی انشاءاللہ ہم بعد میں اس کے متعلق بتا دیں گے۔ یہ سوال اس طرح سے ہے کہ دوسری کتب کے لیے خداوند عالم نے نظام مقرر نہیں کیا کہ اس میں تحریف ہو گئی، اور قرآن کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس میں تحریف نہ ہو سکی۔ تو اس فرق کی، یا یوں کہیے کہ یہ ان کے ساتھ سوتیلے بیٹوں والا سلوک کیوں کیا گیا؟ سادہ لفظوں میں ہم کہیں سوتیلی کتابوں والا سلوک کیوں کیا گیا؟ ان کی حفاظت نہ کر کے اور قرآن کی حفاظت کر کے۔ تو گویا خود اللہ نے نعوذ باللہ ایسا کیا ہے، تو پھر تو ہونا ہی تھا ایسا۔ برادران، یہ بہت سے سوالات سے ملتا جلتا سوال ہے۔ ایک یہ کہ شیطان کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ پیدا کرتا نہ یہ مصیبتیں ہمیں اٹھانا پڑتی، تو پھر ہم کیا ہوتے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم میں برائی کی قوتیں نہ ہوتی، قرآن بھی کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایمان پر جمع کر دیتے، لیکن ہماری یہ مشیت نہ تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی، اپنے شعور، اپنی عقل، اپنے اختیار سے جو ہمارے قانون پہ چلتا ہے، ہم تم میں سے ان افراد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختیار بھی ہے، گناہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، پھر بھی ہمارے قانون پہ عمل کرو۔ تو ہمیں یہ ادا تمہاری اتنی پسند ہے